بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 79۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ ما اصابکا جو پہنچے آپ کو، میں سے حسنۃ کوئی بھلائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ما جو اصابکا آپ کو پہنچے، میں سے سیئۃ کوئی برائی، فمن نفسک تو وہ آپ کی طرف سے ہے۔ دو جملے، پہلا جملہ کہ آپ کو جو کامیابی پہنچے، بھلائی پہنچے، وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تکلیف پہنچے وہ تمہاری اپنی طرف سے۔ یہاں یہ جو خطاب اللہ پاک کا ہے، یہ نوع انسانی کے ہر فرد کو ہے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہے، اور مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس سے پہلے جو کل ہم نے آیت پڑھی، اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہے تو ایک جملہ آیا تھا، یہ بھلائی اور برائی تکلیف کا، کہ اگر کسی کو ان کو بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے یہ خدا کی طرف سے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ پیارے حبیب ان کو بتاؤ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کل کا جملہ کل من عند اللہ، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، اور آج کیا ہے؟ آج کے اس آیت کے دو جملوں میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بھلائی اگر ہے تو وہ خدا کی طرف سے، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ تمہارے اپنی وجہ سے ہے۔ تو یہاں وہ جو پچھلا جملہ تھا اس میں یہ چیز سمجھ آ رہی تھی کہ ہر چیز، سکھ دکھ، آرام، تکلیف، خوشحالی، تنگی، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہاں ارشاد ہے کہ سکھ، آرام، خوشحالی تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور دکھ، تکلیف، تنگی وغیرہ انسان کی اپنی طرف سے۔ بظاہر ان دو آیتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ ادھر ہے سب کچھ خدا کی طرف سے، اور ادھر ہے کہ بھلائی خدا کی طرف سے، اور جو تنگی ہے وہ انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ ان دو، اس لیے اس کا جواب علامہ بیضاوی نے مختصر دو فکروں میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا موجد حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہر کام اس کی جو ابتدا، موجد حقیقی وہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن آرام و خوشحالی کا باعث یہ اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر اس کو آرام دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، دولت دیتا ہے، علم دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ انعام و اکرام کی بادشاہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس انعام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری اس نعمت کے ملنے پر
میری اس کامیابی کے ملنے پر کتنا شکر ادا کرتا ہے. اور تکلیف اور رنج کا باعث انسان کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہوا کرتی ہیں. انسان کی غفلت، انسان کی کوتاہیاں، اس وجہ سے اس کو تکلیفیں آتی ہیں. باقی مجھے حقیقی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے. اس کی واضح مثال غزوہ احد کے اندر ملتی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جس ہزیمت سے مسلمانوں کو دو چار ہونا پڑا، اگرچہ اس کا موجب تو رب تعالیٰ ہی تھا، لیکن پہاڑی درہ پر متعین دستہ نے جلد بازی جب کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اجازت کے بغیر یہ جگہ نہ چھوڑنا، لیکن ان صحابہ نے جلد بازی کی اور اس جگہ کو چھوڑ دیا، تو پھر کتنا نقصان اٹھانا پڑا. تو وہ جو نقصان ہوا اس کا سبب ان صحابہ کرام کی جلد بازی بنی. تو یہ چیز بتانا مقصود ہے اس دو جملوں میں. واضح ہوگی یہ بات. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، واو اور ارسل بھیجا، نا ہم نے کا آپ کو، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے للناس سب لوگوں کے لیے، رسولا رسول بنا کر. اس جملے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ پوری کائنات کے ہر فرد کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اب ہر فرد پر لازم ہو چکا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہو چکا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، اب اس کو کافر کہا جائے گا کہ یہ کافر ہے، یہ انکاری ہے، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس بات کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کسی سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، واو اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات، شہیدہ آپ کی رسالت کی گواہ. اے پیارے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی دینے والا آپ کا پروردگار، آپ کا مالک، آپ کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ہی آپ کو اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ. اس سے اگلی آیت نمبر 80، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. انشاءاللہ اس کی وضاحت، اس کا ترجمہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ان قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.